ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورۃ العصر میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بندے نے، انسانوں نے کامیابی اپنے اپنے طور پر منتخب کر رکھی ہے۔ جو مال و دولت کا عاشق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مالدار ہو جانا کامیابی ہے۔ جو لوگ کرسیوں اور تخت و تاج کے حریص ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے کسی اچھی کرسی پر بیٹھ جانا، اچھے عہدے پر بیٹھ جانا، اونچا مقام مل جانا کامیابی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری شہرت ہو جائے، چاہے جس طریقے سے ملے، تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ایک شخص نے ایک خواب دیکھا کہ جنگل کا علاقہ ہے، بڑا سا میدان ہے۔ یہ اس میدان میں کھڑا ہوا تھا، اچانک جنگل سے ایک شیر نمودار ہوا، خواب دیکھ رہا ہے، اور شیر اس بندے کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ آدمی شیر سے جان بچا کر بھاگنے لگا، لیکن شیر سے آدمی کب تک بھاگ سکتا ہے؟ وہ دوڑتے دوڑتے اس میدان کے کنارے پر پہنچا جہاں ایک بڑا سا درخت تھا۔ اس نے اپنے گمان میں یہ سمجھا
کہ شیر تو درخت پہ چڑھتا نہیں ہے، تو جلدی سے میں درخت پہ چڑھ جاؤں تاکہ شیر کے حملے سے محفوظ ہو سکوں۔ وہ درخت پہ چڑھ گیا اور چڑھنے کے بعد وہ ایک ٹہنی پر جا کے بیٹھا۔ شیر ظاہر بات ہے درخت پہ چڑھ نہ سکا، اب یہ سمجھا کہ میں محفوظ ہو گیا، لیکن وہ شیر وہاں سے جاتا نہیں ہے بلکہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ادھر شیر بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف ایک بڑا سا گڈھا ہے، اور اس گڈھے میں بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے جو منہ کھول کے اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ ادھر شیر ہے اور ادھر اتنا بڑا گڈھا ہے جس میں اژدہا منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے۔ اسی شش و پنج میں تھا، اسے بھوک لگنے لگی۔ آخر درخت پہ بیٹھے تو کب تک بیٹھے؟ جب اسے بھوک کی شدت محسوس ہوئی، پریشان تھا، تو اچانک جس ٹہنی پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس سے اوپر والی ٹہنی سے کچھ اس کے بدن پہ ٹپکا، تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے۔ جب اوپر دیکھا تو اوپر شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، اور اس شہد کے چھتے سے قطرہ قطرہ شہد ٹپک رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا یار یہ اللہ نے مجھے روزی دی ہے۔ اب وہ ادھر ادھر ٹپک رہا تھا تو اس ٹہنی پر برابر سنبھل کے بیٹھا اور اپنے ہاتھ کو، ہتھیلی کو جہاں شہد ٹپک رہا تھا وہاں لگانا شروع کر دیا۔ اب وہ شہد کے قطرے ٹپکتے ہیں تو اس پر، ہتھیلی پر وہ شہد جمع ہو رہا ہے، دھیرے 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 کچھ تھوڑا زیادہ ہو گیا تو اسے چاٹ لیا، پھر ہتھیلی رکھ دی، پھر ٹپکنے لگا، پھر وہ جمع ہو جاتا تو پھر اسے کھانے لگتا۔ اب وہ شہد کے چکر میں وہ اتنا مگن ہوا کہ اس گڈھے کو بھی بھول گیا، اژدہے کو بھول گیا، ادھر جو بیٹھا ہوا تھا شیر اسے بھول گیا۔ وہ مسلسل وہ شہد چکھنے میں لگا ہوا ہے، پیٹ کی آگ بجھانے میں لگا ہوا ہے۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ نیچے جس درخت پہ بیٹھا ہوا تھا اس درخت کی جڑوں کو دو چوہے اسے کتر رہے ہیں، اس کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ ایک چوہے کا کلر سفید تھا اور ایک چوہے کا کلر کالا تھا۔ اب اسے دیکھ کے تھوڑا گھبراہٹ ہو گیا کہ یار میں کب تک اس درخت پہ بیٹھوں گا، محفوظ رہوں گا، نیچے چوہے بھی اسے کتر رہے ہیں۔ بہرحال وہ شہد کے چکر میں چوہوں کو بھی بھول گیا اور شہد کھاتا رہا۔ ادھر چوہوں نے درخت کی جڑوں کو کتر کتر کر اتنا کمزور بنا دیا کہ وہ درخت مکمل جڑوں کے ساتھ انہوں نے کتر کر مکمل خالی کر دیا، اور وہ درخت زمین پر گر پڑا۔ جیسے ہی زمین پر وہ درخت گرا، شیر منتظر تھا، وہ اس پر سوار ہو گیا اور اس نے چیر پھاڑ کر اسے اٹھا کر اس گڈھے میں ڈال دیا۔ اب جیسے ہی گڈھے میں ڈالا تو اژدہا اس پر مسلط ہو گیا۔ اب یہ گھبرا کے اس کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو میں سلامت ہوں، یہ حقیقت نہیں سپنا تھا۔ مگر انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تب بھی اس کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا برا خواب دیکھتا ہے تب بھی اس کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بندہ اس خواب کو دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا اور اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا اور جا کر کے اس نے کہا کہ حضور میں نے رات کو ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اس کے پیر صاحب نے کہا کہ ابھی وقت غنیمت ہے، اللہ نے تجھے چوکنا کر دیا ہے، آگاہ کیا ہے، ہوش میں آ، گناہ سے توبہ کر اور نیکی کے راستے پر چل۔ اس نے کہا حضور میرے خواب کی تعبیر بتائیں آپ۔
تو حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے نصیحت کے طور پر یہ خواب دکھایا ہے، فرمایا جو شیر تیرا پیچھا کر رہا تھا حقیقت میں وہ موت کا فرشتہ ہے، اور تو اس سے بھاگ رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تو نے بچنے کے لیے درخت کا سہارا لیا، درخت پہ چڑھ گیا۔ یہ درخت جو ہے یہ تیری زندگی ہے، اور اس کے جڑوں میں جو تو نے دیکھا سفید اور کالا چوہا اس درخت کو کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، کتر رہے ہیں، وہ تیری زندگی کے رات اور دن ہے، وہ زندگی کے رات اور دن ہے۔ رات آتی ہے، دن نکلتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن گزرتا ہے، تو وہ سفید اور کالے چوہے جو ہیں نا یہ دن اور رات ہیں، اور یہ تیری زندگی کو کتر کتر کر کم کر رہے ہیں، یہ بڑھ نہیں رہے، یہ زندگی کو گھٹا رہے ہیں۔ اور ادھر جو تو نے گڈھا دیکھا وہ قبر ہے، اور اس گڈھے میں جو تو نے اژدہا دیکھا وہ عذاب قبر ہے، قبر کا عذاب ہے۔ اب ادھر شیر ملک الموت کی طرح بیٹھا ہوا ہے، گویا وہ موت کا فرشتہ ہے، اب تیرے پیچھے موت کا فرشتہ بھی ہے، قبر بھی ہے، ادھر سفید اور کالے رنگ کے چوہے تیری زندگی کو کم کر رہے ہیں، اور تو نے جو شہد کا چھتا دیکھا اور اس سے جو قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے اصل میں وہی دنیا ہے، قطرہ قطرہ جو شہد ٹپک رہا ہے وہ دنیا ہے، اور تو اس قطرہ قطرہ دنیا میں اتنا مگن ہو گیا کہ تو نے چوہوں کو بھی فراموش کر دیا، شیر کو بھی فراموش کر دیا، گویا موت کے فرشتوں کو بھی تو بھول گیا، زندگی گھٹ رہی ہے اسے بھی تو بھول گیا، ادھر قبر منتظر ہے اسے بھی بھول گیا، اور قبر میں عذاب قبر منتظر ہے اسے بھی بھول گیا، اور قطرہ قطرہ شہد کھانے میں لگ گیا، اور نیکی کی طرف تو نے کوئی توجہ نہیں دی۔ آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا کہ تو شہد کھانے میں مصروف رہے گا، اور یہ زندگی کے کالے اور سفید چوہے جو دن اور رات ہے یہ تیری زندگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور موت کا فرشتہ مسلط ہو جائے گا اور تجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر عذاب قبر تجھ پر مسلط کر دیا جائے گا۔ لہٰذا انسانوں اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو آگاہ کیا، اور یہ خواب ہمیں اور آپ کو بھی آگاہ کرتا ہے کہ دنیا کی حیثیت شہد کے قطروں سے زیادہ نہیں ہے، دنیا کی حقیقت جو ہے یہ شہد کے قطروں سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم وہی ٹیپا ٹیپا جمع کرنے میں لگے ہیں اور سب کچھ ہم نے بھلا دیا ہے۔ لہٰذا شہد کھانے پر پابندی نہیں ہے، شہد کھانے پر پابندی نہیں ہے، شہد کھاؤ مگر اس میں مگن مت ہو جاؤ کہ سب بھول جاؤ، اس میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ سب کچھ فراموش کر دو۔ چکھنے کی اجازت ہے، کھانے کی اجازت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اس مردار دنیا پر ہم دوڑے جا رہے ہیں، آدمی اس شہد کے چکر میں اتنا مگن ہو گیا، اتنا مگن ہو گیا کہ موت کو بھی بھول گیا، قبر کو بھی بھول گیا، عذاب قبر کو بھی بھول گیا، اور زندگی کے رات اور دن جو گزر رہے ہیں اسے ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سفید کالے چوہوں کو تو دیکھ، تیری زندگی کو قطر قطر کر کم کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کو یہ رات اور دن گزر رہے ہیں اور ہماری زندگی گھٹتی جا رہی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں زندگی کی طرف دوڑ رہا ہوں، آدمی سمجھتا ہے میں کامیابی کی طرف دوڑ رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آدمی جتنا دوڑ رہا ہے اس کی دوڑ قبر کی طرف ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے، سوچیں کہ آدمی مہینے سال دوڑتا رہتا ہے مگر دوڑ دوڑ کے پہنچتا کہاں ہے؟
اپنی موت کی طرف، اور اینڈ ہوتا ہے موت کے بعد قبرستان۔ اب آدمی سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ تو جتنا دوڑے گا زندگی کی تلاش میں، زندگی نہیں ملے گی، زندگی کی طرف نہیں دوڑ رہا ہے، تو قبر کی طرف دوڑ رہا ہے، موت کی طرف دوڑ رہا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ انسان ہے، دھن دولت ثروت عزت شہرت کرسی یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے ایمان لائے اور نیک عمل کرے، نیکیاں کمائے، خیر کی طرف دوڑے، تب انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ انسان کی کامیابی دنیا کما لینے میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی کامیابی اصل جو ہے وہ کامیابی ہے ایمان لے آئے پہلے، اور پھر ایمان کے بعد عمل صالح کرے، اچھے کام کرے، خیر کے کام کرے، نیکیوں کے کام کرے، بھلائی کے کام کرے، تب انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسلام، شریعت، دین ہمیں دنیا کمانے سے منع نہیں کرتے۔ دنیا کمانا اگر منع ہوتا، ناجائز ہوتا، تو عثمان غنی اتنے بڑے تاجر نہ ہوتے، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اتنے دولت مند نہ ہوتے۔ اسلام ہمیں دولت کمانے کی اجازت دیتا ہے، مال کمانے کی اجازت دیتا ہے، مگر اس میں بھی حلال طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مال دولت کمائیں آپ، مگر مال و دولت کمانے میں یہ شاید ہے نا، یہ شاید ہے، اتنے مگن مت ہو جاؤ کہ موت بھول جاؤ، فرشتہ موت کا بھول جاؤ، قبر کو بھول جاؤ۔ فرمایا دنیا کماؤ۔ میں نے کبھی ایک مثال دی تھی، سن لیں آپ بھی۔ شہد کا قطرہ آپ زمین پہ ٹپکا دیں تو ظاہر بات ہے جب شہد جو ہے زمین پہ گرے گا تو مکھیاں جمع ہوگی، جی مکھیاں جمع ہوگی۔ جب مکھیاں جمع ہوگی تو وہ کائے کے لیے جمع ہوتی ہے؟ شہد کھانے کے لیے۔ مگر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کو کتنا سینس دیا ہے۔ وہ مکھی شہد تو کھاتی ہے مگر کنارے بیٹھ کر کھاتی ہے، وہ پورا کا پورا شہد میں گھس نہیں جاتی۔ کبھی مکھی کو آپ نے شہد میں گھستے دیکھا ہے؟ نہیں، وہ کنارے بیٹھتی ہے، جتنا لگتا ہے اتنا کھاتی ہے اور اڑ کے چلی جاتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو سمجھ لو وہ کامیاب ہے، اور اگر اس نے شہد کے چکر میں اپنے آپ کو اتنا مگن کر لیا کہ وہ مکھی اگر شہد میں داخل ہو جائے تو جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پورا شہد اس کے پروں میں چپکے گا، اور جب چپکے گا تو اس مکھی کی موت اٹل ہے، وہ مر جائے گی، وہ اڑنے کے قابل نہیں رہے گی، اندر ہی پھنس کے جان دے دے گی۔ مکھی اتنی عقل مند ہے کہ مجھے شہد تو کھانا ہے مگر اندر گھس کے اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا ہے۔ وہ اندر گھستی نہیں ہے، کنارے بیٹھ کر جتنا ضرورت پڑتا ہے اتنا کھا لیتی ہے اور اڑ کے چلی جاتی ہے۔ اس انسان کو مکھی سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ مکھی کنارے بیٹھ کے شہد کھاتی ہے اور اڑ جاتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اندر داخل ہو جاؤں گی تو برباد ہو جاؤں گی۔ بس یہ دنیا بھی ہمارے لیے شہد کی طرح ہے، مگر ہم کنارے بیٹھ کر جتنے کی ضرورت ہے اتنا استعمال نہیں کرتے۔
پورا گھس جاتا ہے. اور جو انسان دنیا میں پورا داخل ہو گیا سمجھ لو وہ تباہ ہو گیا. اور کنارے بیٹھ کر ضرورت کے مطابق دنیا حاصل کر لی تو سمجھ لو وہ انسان کامیاب ہے. عثمان غنی نے کنارے بیٹھ کر دنیا جمع کی ہے اور ہم دنیا میں داخل ہو گئے. یاد رکھے ہر انسان کو دنیا کی ضرورت ہے مگر ایسی جیسے کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے. کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اگر پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چلے گی. تو ہماری زندگی کشتی ہے اور یہ دنیا پانی ہے. دنیا چھوڑ کر آپ کشتی نہیں چلا سکتے. تو پانی کشتی کے لیے لازم ہے, ضروری ہے, مگر وہ پانی کشتی کے نیچے رہے, پانی میں کشتی رہے. پانی بولیں ذرا آپ, پانی میں کشتی رہے تو کنارے لگ جائے گی. مگر کشتی میں پانی آ جائے جی تو ڈوب جائے گی نا. تو ہماری کشتی کے لیے پانی ضروری, مگر کشتی پانی میں ہو تو سلامتی ہے, مگر کشتی میں پانی آ جائے تو پھر کشتی بھی ڈوبے گی, کشتی والے بھی ڈوب جائیں گے. فرمایا لوگو یہ دنیا ہمارے لیے پانی کی طرح ہے. یہ دل دنیا میں رہے مگر دل میں دنیا آ جائے تو آدمی تباہ ہو جائے. دنیا میں دل رہے ہاں مگر دل میں دنیا نہ آئے, دل کے اندر دنیا نہ داخل ہو تو کامیابی ہے. ورنہ دل کے اندر دنیا گھس جائے تو پھر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے, مال کی محبت ہے, آدمی تباہ ہو جائے گا. اس دل کے لیے دنیا ضروری ہے مگر دل میں دنیا آ جائے تو پھر آدمی تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, اس کی آخرت برباد ہو جائے گا. مال کماؤ, مال جتنا اچھا ہے اتنا برا بھی ہے. مال سے شریعت نہیں روکتی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں اور قربت میں رہنے والے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے گھر سے دربار مصطفیٰ میں آنے میں ذرا دیر ہو گئی. جب دیر ہوئی تو جس حجرے میں سرکار تشریف فرما تھے وہ حجرہ لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا. حضور جہاں بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سرکار کے قدموں میں ایک دیہات کا آدمی بیٹھا ہوا ہے, دیہاتی ان پڑھ. حضرت ابو بکر صدیق آئے دروازے پر, ذرا دیر ہو گئی آنے میں. اب جگہ تھی تو دروازے پر تھی. ابو بکر صدیق کی محبت کو گوارا نہیں تھا کہ حضور سے دور بیٹھوں گا تو قریب بیٹھنا چاہتا ہوں. دور بیٹھنا محبت کو گوارا نہیں اور قریب جانے تو کسی کو اٹھانا پڑے گا اور اٹھائیں گے تو بے ادبی ہوگی. دربار رسول ہے, کسی کو اٹھانا بھی مناسب نہیں ہے. یہاں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو پہلے آ گیا وہ آ گیا, جو دیر سے آیا وہ دور بیٹھا, جو جلدی آیا وہ قریب بیٹھا. دیکھیں نا یہ اللہ کا دربار ہے. یہ دربار کس کے دربار میں بیٹھے ہم؟ اللہ کے دربار میں. جو پہلے آ گئے وہ اندر بیٹھے, اب جو دیر سے آئیں گے وہ کنارے انتظار کر رہے ہیں. ہے ہمت کسی کو اٹھانے کی جی نہ. اب اگر کوئی مفتی صاحب بھی آ جائے ہے کسی ان کی ہمت کہ آپ اٹھو میں آتا ہوں نہ. یہ خدا کا دربار ہے, بیٹھو جہاں جگہ مل جائے. اور ابھی تو باقاعدہ طور پر وہ وقت نہیں آیا, مگر جب منبر پر
امام صاحب چڑھ جائیں تب تو کسی کی طاقت ہی نہیں ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. اجازت نہیں ہے آگے آنے کی. جب جگہ آ گئی مل گئی جہاں بیٹھ جا. آگے آنا تھا تو پہلے آنا چاہیے تھا. ممبر پر جب امام صاحب چڑھ گئے تو پھر آگے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں مؤذن کبھی کبھار بلکہ اکثر ہوتا ہے خطبے کی اذان دے کر وہ آگے آتا ہے. وہ آگے آتا ہے تو کیا اس پر بھی عذاب وہ بھی گناہگار ہوگا؟ فرمایا نہیں، اس کی جگہ ہی وہ ہے. اس کی وہ جگہ ہے اس لیے آ رہا ہے، مگر دوسرے کو اس کی اجازت نہیں ہے. جو پہلے آیا وہ پہلے آ گیا. لیٹ ہو گئے تو دور بیٹھے، جلدی آئے تو پہلی صف میں بیٹھ گئے. یہ دربار خدا اور یہی حال دربار مصطفیٰ کا. اب ابو بکر کو دیر ہوئی تو دروازے پر دیہاتی اور جاہل آدمی پہلے آیا، قدم رسول میں بیٹھ گیا. بہرحال میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ابو بکر صدیق سوچ رہے ہیں، دیکھا تو بالکل حضور کے قدموں میں ایک گاؤں کا آدمی بیٹھا ہوا ہے جسے آداب بھی پتہ نہیں، سیدھی سادی طبیعت کا آدمی ہے. حضرت ابو بکر صدیق دل میں سوچ رہے ہیں کہ او دیہاتی کیا مقدر لایا یار، کیا تقدیر ہے کہ حضور کے قدموں میں جگہ مل گئی. پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ یار حضور کے قریب جانا ہے، کسی کو اٹھانا بھی مناسب نہیں اور دور بیٹھنا میری محبت کو گوارا نہیں. کروں تو کیا کروں؟ آپ نے ذرا جیب ٹٹولا تو جیب میں سونے کا ایک سکہ تھا. آپ نے سوچا یار یہ سونے کا سکہ کب کام آئے گا، تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کر سکہ نکالا اور سکہ ایسے دکھا رہے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں. یہ عربی جو حضور کے قریب بیٹھا تھا نا، اس کی نظر پڑ گئی اس پر، تو حضرت ابوبکر صدیق ایسے دکھا رہے ہیں. تو وہ اشارہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، سرکار کا دربار ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تجھے. یہ اڑ گیا. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. یہ کھڑا ہو گیا سونا دیکھ کر، قدم نہیں دیکھا، کس کے پاس بیٹھا یہ نہیں دیکھا، سونا دیکھا اور اٹھ کے ادھر چلا گیا. ابو بکر صدیق نے سونے کا سکہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، جگہ خالی ہو گئی، آ کے بیٹھ گئے. اب جیسے ہی حضور کے پاس آئے، حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے نکل گیا پیسہ کتنی اچھی چیز ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ کتنی بری چیز ہے. اب حضور جو گفتگو فرما رہے تھے نا، یہ دونوں نے دو جملے بول دیے. ابو بکر صدیق نے کہا پیسہ بہت اچھی چیز ہے، سرکار نے فرمایا پیسہ بہت بری چیز ہے، اور پھر سرکار نے اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرنا شروع کر دیا. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ مہربانی فرمائے. کہا کیا؟ کہا حضور یہ جو باتیں آپ موضوع سے لگی ہے نا، اسے بعد میں بیان کریں، پہلے اس کا خلاصہ ہو جائے کہ پیسہ اچھا ہے کہ برا ہے. ابو بکر صدیق نے کہہ دیا پیسہ اچھا ہے اور آپ نے کہہ دیا پیسہ بہت برا ہے. تو ظاہر بات ہے دونوں میں سے ایک تو غلط ہوگا نا، دونوں میں سے ایک بات تو غلط ہوگی، یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا. مگر اب دونوں میں سے بات غلط کس کی، یہ تو کہنا ناممکن ہی ہے. مشکل نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ حضور کی طرف غلط بیانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور بولیں اور غلط بولیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور رہی ابو بکر کی بات، تو ادھر بھی غلط بیانی منسوب اگر کر دی جائے تو یہ غلط کیسے کہے جس کو مصطفیٰ صدیق اکبر کہے. حضور نے جسے سچوں کا سردار بنا دیا وہ بھی غلط کہے، یہ بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. اب فیصلہ آپ ہی کر دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم بتاؤ کہ تم نے پیسے کو اچھا کیوں کہا، بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے پیسے کو برا کیوں کہا.
حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے پیسے کو اچھا اس لیے کہا کہ آپ کا دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اگر آج میرے پاس سونے کا سکہ نہیں ہوتا نا تو میں آپ کے قدموں میں آ ہی نہیں سکتا تھا، جہاں ہوتا وہیں بیٹھ جانا پڑتا، اسی سونے کے سکے نے مجھے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، تو جس سونے نے مجھے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالا میں نے کہہ دیا پیسہ کتنی اچھی چیز ہے، اسی پیسے نے تو مجھے آپ کے قدموں میں بٹھا دیا، اس لیے میں نے پیسے کو اچھا کہا۔ سرکار نے فرمایا اب سنو میں نے پیسے کو برا کیوں کہا۔ فرمایا جب تک وہ پیسہ، وہ سونے کا سکہ ابو بکر کے جیب میں تھا ابو بکر دور تھا، اور جو دنیا سے خالی تھا وہ قریب تھا۔ ابو بکر کے جیب سے وہ سونا نکلا اور جو قریب تھا اس کے جیب میں گیا، تو جس کے جیب میں دولت گئی وہ دور ہوا اور جو خالی ہو گیا وہ قریب آ گیا۔ فرمایا میں نے اس لیے پیسے کو برا کہا۔ کیا پتہ چلا دونوں کی باتوں کو اب اگر آپ ملائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اگر پیسہ اللہ رسول کے نام پر خرچ ہونے لگے، بھئی ابو بکر کا پیسہ کس لیے خرچ ہوا کہ حضور کے قریب جاؤ، اگر پیسہ ان کے لیے خرچ ہو تو قربت رسول مل جائے، اور اگر پیسہ لے کر ان کا در چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ دولت کے پیچھے بھاگنا تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ پیسہ ان کے لیے قربان کرو تو اللہ رسول کا در ملے گا، اور پیسہ لے کر اگر وہ در چھوڑ دو تو پھر جہنم کی طرف جاؤ گے۔ تو پیسہ جتنا اچھا ہے پیسہ اتنا ہی، پیسہ ہو تو مسجد بنے، پیسہ ہو تو مدرسہ بنے، پیسہ ہو تو حج کریں، پیسہ ہو تو عمرہ کریں، پیسہ ہو تو زکوٰۃ دیں، پیسہ ہو تو غریبوں کی شادیاں کریں۔ ایسا ہی نہ ہوگا تو حج کر سکتے ہیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں، مدرسہ بنا سکتے ہیں، بھئی یہی پیسہ تو ہے مسجد بن جائے، اور یہی پیسہ ہے۔ پیسہ نہ ہو تو جوا بھی نہیں کھیل سکتے آپ، پیسہ نہ ہو تو شراب بھی نہیں پی سکتے آپ، پیسہ نہ ہو زناکاری بھی نہیں کر سکتے آپ، عیاشی نہیں کر سکتے آپ، پیسہ نہ ہو تو برائی کو اڈے پر نہیں جا سکتے آپ۔ اب یہ پیسہ ایک ہے، مگر چاہو تو مسجد بنا کے جنت میں گھر بنا دو، اور چاہو تو جوے کے اڈے آباد کر کے جہنم میں چلے جاؤ، پیسہ وہی ہے۔ اگر چاہو تو عمرہ کر کے اللہ کا گھر دیکھو، یہی پیسہ خرچ کر کے مدینے کی بہاریں دیکھو، اور اگر چاہو تو اسی پیسے سے آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے عیاشیاں کرنے لگ جاؤ۔ اگر وہ کام کرو گے تو یہ پیسہ جہنم میں لے جائے گا، اور اگر مسجد اور مدرسے کی طرف خرچ کرو گے تو یہی پیسہ آپ کو جنت کا مسافر بنا دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کماؤ مگر اس میں ایسے داخل نہ ہو جاؤ کہ اپنی آخرت تباہ کر ڈالو۔ دنیا کمانی ہے مگر اس دنیا کو کما کر، مال کما کر ہمیں آخرت کو سنوارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ بندہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، کار خیر کرے، اچھائیاں کریں۔ یاد رکھیں آج ہم نے، آپ نے دنیا کے معاملے میں ریس لگی ہوئی ہے، دنیا میں ریس لگی ہے کمانے کے چکر میں، دولیں، مکان اس کا ایسا ہے تو میں ایسا بنا دوں، اس نے وہ گاڑی لی ہے تو میں ایسی گاڑی لوں، اس نے 4 ویل اس کمپنی کی لیا ہے تو میں فلاں کمپنی کے لے لوں، اس نے بنگلہ ایسا بنایا تو میں اس سے بہتر بنگلہ بناؤں، اس کا ڈیزائن ایسا ہے تو اس سے اچھا ڈیزائن میں بناؤں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سبقت جو ہے نا، ریس، قرآن کہتا ہے ریس لگاؤ۔ قرآن نے ریس لگانے کو منع نہیں کیا، سبقت کرنے کو منع نہیں کیا، ریس کو کہتے ہیں سبقت کرنا۔ وہ وہاں پہنچا میں آگے نکل جاؤں، وہ کروڑ پتی ہے میں ابزو پتی ہو جاؤں، وہ ابزو پتی ہے میں کھرب پتی ہو جاؤں، اس کا ایک بنگلہ میں 4 بنگلے ہو جائے، یہی ہے نا مسابقہ۔ اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات،
ریس لگاؤ مگر نیکیوں میں لگاؤ، اچھائیوں میں لگاؤ، دین کے کاموں میں لگاؤ۔ سوچو کہ اگر اس بندے نے فلاں مسجد میں 1000 دیا تو میں 10,000 دے دوں، اس بندے نے 10,000 دیا میں 1,00,000 دے دوں، اس نے 1,00,000 دیا ہے تو کیوں نہ میں اکیلے مسجد بنا دوں۔ یہ ریس ہے، کیا یہ ریس ہے۔ وہ جنگ تبوک کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہے کوئی اللہ رسول کے نام پر اپنا مال خرچ کرے؟ حضرت عمر فاروق، ان کا بیان ہے کہ میں آج دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا۔ کیوں؟ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں ابو بکر سے ذرا بڑھ جاؤں، مگر ابو بکر نے زندگی میں مجھے کبھی بڑھنے ہی نہیں دیا، ہمیشہ مجھ سے آگے ہی رہے۔ مگر جس دن جنگ تبوک کا معاملے میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی اللہ رسول کے نام پر مال خرچ کرے، تو مجھے معلوم تھا آج میرے پاس کتنا ہے اور آج ابو بکر کے پاس کتنا ہے، مجھے معلوم تھا، کیونکہ ابو بکر کے پاس اس دن کچھ نہیں تھا اور میرے پاس دولت تھی، مال تھا۔ تو اس دن میں نے سوچا کہ آج ابو بکر سے میں بڑھ جاؤں گا۔ گھر جا کر اپنے مال کا پورا آدھا لے کے آ گیا، ہے نا، ابو بکر سے عمر فاروق اعظم آدھا لے کے آ گئے۔ سرکار نے پوچھا عمر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا رسول اللہ جتنا تھا نا اس میں سے آدھا بچوں کے لیے ہے اور آدھا آپ کے نام پہ قربان۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آ گئے، آئے نا، مشہور بات ہے، آئے تو کیا لائے؟ حضور نے پوچھا ابو بکر بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو وہ تو حال بڑا نرالا تھا، گھر کے سارے ہی برتن، گھر میں مال نہیں تھا نا، پیسہ نہیں تھا، تو گھر میں جو کچھ تھا سب اٹھا کے لے کے آ گئے، کل کا کل سرمایہ۔ اسے سرمایہ بھی کیا کہیں گے یار، وہ سونے کے سکے تو نہیں تھے، گھر میں کھانے پینے کے جو برتن ہیں، پکانے کے جو برتن ہیں، آپ کا کرتا جو صحیح سلامت تھا اس میں چاندی کے بٹن لگے تھے، وہ پورا کرتا ہی لا کے رکھ دیا، اور بدن پہ ٹاٹ کمبل اوڑھ لیا اور یہاں ببول کے کانٹے لگا لیے، اسے پیک کرنے کے لیے بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگائے اور سارا کچھ لے کے آ گئے۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا اس کی ترجمانی اقبال نے کی ہے کہ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم پہلے مال لا چکے تھے اور دل میں خوش تھے کہ میں بڑھ جاؤں گا، مگر ابو بکر جب سب کچھ لے کے آ گئے تب اب حضرت عمر نے کہا ابو بکر تم مجھے نیکی میں بڑھنے نہیں دو گے، میں کوشش کرتا رہتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں سبقت کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دنیا کو تو آنی جانی ہے، اسے کمانا ہے، ایسا نہیں کہ چھوڑ دینا ہے، کمانا ہے، کمائیں گے تو کمانے کے بعد پھر سبقت کرنا ہے کہ اس مال کو میں خرچ کہاں کروں۔ تو مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس کاموں میں اس مال کو خرچ کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر وہ انسان کامیاب ہے، اور ایمان نہیں لایا، نیک عمل نہ کیا تو پھر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو کامیاب زندگی گزار کر قیامت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔